آج ہم سورہ قلم کا پہلا رکوع ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہاں سے نون والقلم، نون کے اوپر جو ہے یہ مد ہے، آپ نے اس مد کو، یہ مد لازم ہے، اس کی مقدار آپ نے پوری کرنی ہے۔ نون والقلم، بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں والقلم، ایسا نہیں کرنا، یہ جو دو نقطوں والا قاف ہے یہ پر پڑھا جاتا ہے۔ والقلم وما یسطرون، میم کے آگے الف ہے، اس کو لمبا کریں گے، اور یہاں پر دیکھیں یہ جو طا نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ طا حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا۔ یسطرون، طرون، را کو جب واو سے کنیکٹ کریں گے تو واو کو لمبا کیا جائے گا کیونکہ یہ واو مدہ ہے۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت، میم کے آگے جو الف ہے، الف کے اوپر مد ہے، اس مد کو مد منفصل کہا جاتا ہے، دو الف کے برابر آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے۔ حمزہ کو نون سے ملائیں گے اور یہاں پر نون کے ساتھ ملاتے ہوئے غنہ بھی کیا جائے گا، اس غنے کو نون ساکن کا اخفا کہا جاتا ہے، نون ساکن کے اخفا کا غنہ۔ انت بنعمتی، اب یہاں پر نون کو عین کے ساتھ جب ملائیں گے تو جھٹکا نہیں دینا، بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں بنعمتی، ایسا نہیں کرنا، بنعمتی، بنعمتی ربک بمجنون، میم کو جب جیم کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، حروف قلقلہ جب ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ کیا جاتا ہے، تو یہاں جیم میں قلقلہ کریں گے، بمجنون، مجنون، جب نون کو واو کے ساتھ ملایا جائے گا تو پھر نون کو ملاتے ہوئے نون واو دو زیر، نیو، واو زبر وا، نیو وا۔ اب یہاں پر کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ نون کو واو کے ساتھ تب ملایا جائے گا جب واو کے اوپر شد ہو، یہاں پر واو کے اوپر شد تو نہیں ہے، اس لیے نون کو واو کے ساتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، واو کے اوپر شد ہو یا نہ ہو، اگر دو زیر کی تنوین یا دو زبر دو پیش کی تنوین کے بعد واو آ جائے تو وہاں پر کنیکٹ کیا جائے گا، غنہ بھی کیا جائے گا، جیسا کہ یہاں پر آپ سٹاپ نہیں کرنا چاہتے، ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ بمجنون وَإِنَّ، اس طریقے سے نون کے اوپر شد ہونے کی وجہ سے غنہ کریں گے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، غَيْرَ، غین کو جب یا سے ملائیں گے تو یہاں اس کو شارٹ کٹ پڑھا جائے گا، اس یا کو لمبا نہیں کریں گے کیونکہ یہ یا لین ہے۔ غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ، لام کے بعد عین ہے، عین کو کلیئر کرنا ہے، پھر لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کی وجہ سے لام کو لمبا کریں گے، لَعَلَىٰ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، خواہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، خُلُقٍ عظیم، عظیم، اگر ملا کے پڑھنا چاہیں تو پھر پڑھیں گے عظیم، فَسَتُبْصِرُ، فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، یا کو با کے ساتھ ملائیں گے، با حروف قلقلہ میں سے ہے، ساکن ہے، قلقلہ کیا جائے گا، وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ، حمزہ کو جب عین سے ملائیں گے تو یہاں پر جھٹکا نہیں دینا، حمزہ سختی سے پڑھا جاتا ہے، عین نارمل طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ أَعْلَمُ، أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ، نون کو، میم کو جب نون سے ملائیں گے تو یہاں غنہ بھی کیا جائے گا، یہ نون ساکن کا اخفا کا غنہ ہوگا۔ بِمَنْ ضَلَّ، ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، ضَلَّ
عن سبیلی، یہاں پر بھی نون ساکن کا اخفا ہے، عن سبیلی، وقف کریں گے تو ہا کو ساکن کر دیں گے، اگر آپ وقف نہیں کرنا چاہتے تو ہا کے نیچے جو کھڑی زیر ہے وہ پڑی جائے گی، سبیلی ہی، اس طریقے سے واہوا۔ اچھا یہ جو چھوٹا سواد آپ کو نظر آ رہا ہے، اس سواد کا مطلب ہے آپ یہاں پہ رکنا چاہتے ہیں تو رک سکتے ہیں، اور اگر نہیں رکنا چاہتے ملا کے بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ، أَعْلَمُ، حمزہ اور عین میں فرق کرنا ہے، بِالْمُهْتَدِينَ، با کو جب لام سے ملائیں گے تو بیچ میں آپ کو حمزہ نظر آ رہا ہے، اس کو چھوڑ دیں گے، بِالْمُهْتَدِينَ، فَلَا تُطِيعِ، یہاں پر دو نقطوں والا تا ہے، اس کو بریک پڑھیں گے، آگے جو تا ہے یہ تا حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، اور عین کو بھی کلیئر کرنا ہے، تُطِيعِ الْمُكَذِّبِينَ۔ اچھا یہاں پر دو نقطوں والا تا، اس کا مخرج ہے زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی، جو اوپر والے دو دانت ہیں ان کی جڑوں سے لگے تو تا پڑھا جاتا ہے، بریک، تا 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 پیش تو، اور آگے جو تا ہے یہ تا حروف مستعلیہ میں سے ہے، مخرج دونوں کا ایک ہے، یعنی ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، لیکن ان میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ تا بریک ہے، یہ تا بغیر نقطوں والا جو ہے یہ پر پڑھا جائے گا، اس کو پڑھنے کے لیے زبان کا اوپر اٹھانا لازمی ہے، تُطِيعِ الْمُكَذِّبِينَ، وَدُّوا، دال کو جب باؤ سے ملائیں گے تو یہاں پر لمبا کریں گے ایک الف کی مقدار، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، ہا زیر ہی، ہے نہیں پڑھنا، فَيُدْهِنُونَ، وَلَا، لام کے آگے الف ہونے کی وجہ سے اس کو لمبا کریں گے، وَلَا تُطِيعِ، یہاں پر پہلا تا بریک ہے، تا دوسرا جو ہے وہ فل موت پڑھا جائے گا، تا کو عین سے کنیکٹ کریں گے، عین کو کلیئر کرنا ہے، تُطِيعِ وَلَا تُطِيعِ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ، میم کے اوپر شد ہونے کی وجہ سے غنہ کیا جائے گا، ہاں بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، مہین، ہمازٍ، زا کو جب میم کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو یہاں پر بھی ادغام یرملون کا غنہ ہوگا، ہمازٍ مشاء۔ اچھا یہاں پر میم کو جب شین سے کنیکٹ کیا جائے گا تو میم شین زبر مش، شین الف ما زبر شا، مشاء، حمزہ کے بعد آپ کو چھوٹا میم نظر آ رہا ہوگا، جب بھی حمزہ کو چھوٹے میم کے ساتھ ملائیں گے تو غنہ کیا جائے گا، بنا میم، ہمازٍ مشاء بنمیم۔ اب اس کے بعد ہے، اگر یہاں آپ سٹاپ نہیں کرنا چاہتے، ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر میم کو دوسری میم، یہ جو شد والی میم ہے اس کے ساتھ ملانا پڑے گا، یہ پھر غنہ بھی کیا جائے گا ایک الف کی مقدار، لیکن ہم یہاں پہ سٹاپ کر رہے ہیں، ملا کے پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ بِنَمِيمٍ مَنَّا، اس طریقے سے وقف کریں گے تو بِنَمِيم۔ اب اس کے بعد ہے مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ، عین کو کلیئر کرنا ہے، مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ، میم کو عین سے ملائیں گے، عین کو کلیئر کرنا ہے، مُعْتَدٍ اثیم، ثا کو آپ نے بغیر سیٹی کے ساتھ پڑھنا ہے، ثا کا مخرج ہے زبان کا سرا اوپر والے جو دو دانت ہیں ان کے اندرونی کنارے سے لگے گا تو ثا پڑھا جائے گا، سیٹی نہیں آئے گی، اثیم۔ اس کے بعد ہے عُتُلٍّ بَعْدَ
تا کو لام سے ملائیں گے، پھر لام کو چھوٹے میم کے ساتھ، تا لام پیش تل، لام میم دو زیر لم، عتلم، بعدا، اب اس کو بعدا نہیں پڑھنا، بغیر جھٹکے کے پڑھنا ہے، بعدا ذالک زنیم، یہ جو زا ہے سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، زنیم، کانا، حمزہ کو جب نون سے ملائیں گے تو یہاں پہ غنہ بھی کیا جائے گا، اور یہ غنہ جو ہے نون ساکن کا اخفا ہے، نون ساکن کا اخفا کا غنہ، کانا ذا مال وبنین، لام کو جب واو سے کنیکٹ کریں گے تو لام واو دو زیر لیوں، واو زبر وا، مال وبنین، واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کر کے پڑھیں گے، لیوں وبنین، اذا تتلا، اچھا یہاں پر کئی لوگ غلطی کرتے ہیں، تتلا پڑھ جاتے ہیں، تتلا نہیں پڑھنا، تتلا علیہ، علیہ آیاتنا، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، دونوں کو لمبا کر کے پڑھیں گے، آیاتنا، قال، قاف دو نقطوں والا ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے، قال اساطیر سین بریک طاف الموت، اساطیر الاولین، حمزہ کو جب واو کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں پر واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول بھی کریں گے، اولین، سناسمہ، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، جب بھی کسی حرف کے اوپر الٹا پیش ہو وہ حرف لمبا کیا جاتا ہے 2 سیکنڈ کے قریب، سناسمہ علل، عین کو کلیئر کرنا ہے، لام کو لام کے ساتھ ملانا ہے، بیچ میں یا اور حمزہ کو چھوڑ دیں گے، علل خرطوم، خا حروف مستعلیٰ میں سے آپ پر پڑھیں گے، را کے اوپر جب جزم اور اس سے پہلے پیش ہو تو را پر پڑھا جاتا ہے، تا بھی حروف مستعلیٰ ہونے کی وجہ سے پر پڑھیں گے، خرطوم، انا بلوناہم کما بلونا، کما بلونا اصحاب الجنہ، جب یہاں پہ سٹاپ کریں گے تو تا کو ہا سے بدل دیں گے، جنہ، اور اگر آپ یہاں پہ سٹاپ نہیں کرنا چاہتے تو پھر تا کے نیچے جو زیر ہے وہ پڑھی جائے گی، جنتی پڑھا جائے گا اگر آپ ملا کے پڑھیں گے تو، لیکن ہم یہاں پہ سٹاپ کر رہے ہیں، اصحاب الجنہ اذ اقسموا، حمزہ کو زال کے ساتھ ملائیں گے اور زال نارمل طریقے سے پڑھا جائے گا، سیٹی نہیں آئے گی، اذ نہیں پڑھنا، اذ اقسموا، قاف حروف مستعلیٰ میں سے آپ پر پڑھا جائے گا، اقسموا لا یسری، صاد میں قلقلہ نہیں کرنا لیکن پر پڑھنا ہے، لا یسری منہا، نون کے اوپر شد ہونے کی وجہ سے غنہ کیا جائے گا، ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، منہا مصبحین، میم کو صاد کے ساتھ ملائیں گے، صاد حروف مستعلیٰ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، ہا بریک ہے، مصبحین اذ اقسموا لا یسری منہا مصبحین ولا یستثنون، تا کو تا کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، تا بغیر سیٹی کے ساتھ پڑھیں گے، یستثنون، فطاف، طا حروف مستعلیٰ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، فطاف علیہا، لام کو جب یا سے ملائیں گے تو یا کو لمبا نہیں کرنا، شارٹ کٹ پڑھنا ہے، علیہا طائف، طا کے آگے الف ہے، الف کے اوپر مد ہے، مد یہ مد متصل ہے، 2.5 الف کے برابر آپ نے لمبا کرنا ہے، پھر آگے فا کو میم کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، یہاں پہ ادغام یرملون کا غنہ ہوگا، فا میم دو پیش فم، پھر میم کو را کے ساتھ ملانا ہے، نون کو چھوڑ دینا ہے، میم را زیر مر،
را با زبر رب با زیر بی مر ربی. جب بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں من ربی کا، ایسا نہیں کرنا. مر میم کو جب را سے ملائیں گے تو بیچ میں نون کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. مر ربی کا وَهُمْ نائمون. نون کے آگے جو الف ہے، الف کے اوپر مد ہے، اس مد کو مد متصل کہا جاتا ہے. اڑائی الف کے برابر آپ نے لمبا کرنا ہے. نائمون. فاصبحت حمزہ کو جب صاد سے ملائیں گے تو صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا. فاصبحت یہ ہا بریک ہے، بہت نہیں پڑھنا. بحت اصبحت کالصریم. کاف کو صاد سے ملائیں گے، بیچ میں الف یہ لام ہے، چھوڑ دیں گے. کاف صاد زبر کس، صاد زبر صا کالصریم. را کے نیچے جب زیر ہو تو را بریک پڑھا جاتا ہے. کالصریم. فتنادوا. یہاں پر دال کو جب واو سے ملائیں گے تو واو کو لمبا نہیں کرنا، دال واو زبر دو. فتنادوا مصبحین. میم کو صاد کے ساتھ جب ملانا ہے، یہ یاد رکھیے گا صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا. با کے بعد جو ہا ہے، یہ ہا بھی باریک ہے، اس کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ نہیں پڑھنا. مصبحین حین. ان اغدوا علی حرثکم. ہا باریک ہے، آگے را پورا ہے. حرثکم علی حرثکم ان کنتم. ان پہ بھی غنہ کریں گے، کن پہ بھی غنہ کریں گے. یہاں دونوں پہ نون ساکن کا اخفا ہو رہا ہے. ان کنتم صارمین. صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا. را بریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے. صارمین. فانطلقوا. فا کو جب نون سے ملائیں گے تو بیچ میں آپ کو الف نظر آ رہا ہے، اس کو چھوڑ دیں گے. طا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا. فانطلقوا وهم يتخافتون. ہاں بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا. وهم يتخافتون. اللہ. حمزہ کو جب لام سے ملائیں گے تو بیچ میں نون کو چھوڑ دیں گے. حمزہ لام زبر ال، لام الف زبر لا. اللہ. یدخلنہل یوم. یوم. یا کو جب واؤ سے ملائیں گے تو یہاں واؤ کو لمبا نہیں کرنا، شارٹ کٹ پڑھنا ہے. یوم علیکم مسکین. کاف کو شد والی میم کے ساتھ ملایا جائے گا. اس میم کو جو پہلا میم ہے اس کو چھوڑ دیں گے. کاف میم پیش، کم میم سین زیر مس. علیکم مسکین. وغدوا. اب یہاں پر آپ نے سمجھنا ہے، اگر اس آیت کو مسکین پہ سٹاپ نہیں کرتے، ملا کے آپ پڑھنا چاہتے ہیں دونوں آیتوں کو، تو پھر نون کو واؤ کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے گا. نون واؤ دو پیش، نو واؤ زبر وا. نو وا. یہ پھر ادغام یرملون کا غنہ ہوگا. یہاں پر 2 سیکنڈ کے قریب غنہ کریں گے. مسکین وغدوا. اس طریقے سے پڑھا جائے گا اگر ملا کے پڑھیں گے تو، لیکن ہم یہاں پہ سٹاپ کر رہے ہیں. علیکم مسکین وغدوا علی حرد قادرین. قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا. قادرین. فلما رأوها. ہاں بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا. رأوها قالوا. لام کو جب واؤ سے ملائیں گے تو یہاں پر واؤ کے اوپر مد ہے، اس مد کو مد منفصل کہا جاتا ہے. 2 الف کے برابر آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے. قالوا انا لضالون. ضاد کے آگے الف ہے، الف کے اوپر مد ہے، اس مد کو مد لازم کہا جاتا ہے. اور یہاں پر آپ نے 5 الف کے برابر لمبا کرنا ہے اور لمبا کر کے لام کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے.
لضالون، بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں لضالون لضالون، ایسا نہیں کرنا، لام کے اوپر جو شد ہے یہ شد بھی آپ نے پڑھنی ہے، لضالون